تو یہ ایک مطلب لمبے عرصے تک چلنے والی جنگ ہے. ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں, ہم لڑ رہے ہیں اور ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. اس کا کیا دہشت گردی کو روکنے میں یا اس کی جو شرح ہے نمو کی, اس میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے کہ دہشت گردی کا ایک وقوع ہوا, اس کے لیے ایف آئی آر درج کی گئی, پھر اس کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا, پھر ملزموں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد اریسٹ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے اپنی فائلیں کمپلیٹ کر کے عدالت میں سبمٹ کرنی ہوتی ہیں. پھر جو ملزم ہوتے ہیں ان کے اپنے ہیومن رائٹس ہیں, عدالتیں ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس پرووائڈ کرتی ہیں. وہ سارے پروسیس کے بعد جا کے پھر جو امپیکٹ بنتا ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوتا ہے یا نان لاسٹنگ ہوتا ہے. ابھی آپ اگر پچھلے مہینے کا ذکر کریں یا اس مہینے کے شروع کے واقعات کا ذکر کریں کہ جو ساؤتھ میں رونما ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ رونما ہوئے ہیں, تو دیکھیے اب میں آپ کو جو ڈیٹا دے رہا ہوں اس میں جنوری فروری کا ڈیٹا بھی ہے 2023 کا, اور اس میں جون جولائی کا ڈیٹا بھی شامل ہے. وہ اس جو ابھی واقعات ہو رہے ہیں یا وقوع ہو رہے ہیں ان کا جو انالیسس ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آئے گا سامنے. لیکن یہ چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں کہ جب کامیاب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس مطلب جو بھی جرم ہو اس کو کنٹرول کرنے میں ہوتا ہے. دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ جو ایکسٹارشن ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی اسیسمنٹ, تو وہ اسپیکولیشن ہو سکتی ہے. پہلے بھی ایک دو ساتھیوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں پوچھا تھا کہ آپ لوگ خیر اسپیکولیشن کر کے بتائیں, تو اسپیکولیشن ہمارے افیشیل لیول پہ اچھی نہیں لگتی. وہ ہماری نسبت آپ کو کر سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ وہ 5,000 پر ٹرک لے رہے ہیں, بعض چھوٹی جگہوں پہ جہاں پہ مائنز کم ہے یا ان کی انکم کم ہے تو 1,000 ان سے مانگ رہے ہیں, جہاں نہیں دیتے تو ان کو نقصان دیتے ہیں. بہت سارے لوگ چھپ چھپا کے دے رہے ہیں جن کو ہم سائلنٹ پیئرز کہہ رہے ہیں, ان کو ہم ڈسکریج کرنے کے لیے ان کے خلاف کچھ ہم نے پرچے بھی دیے ہیں, لیکن مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا. یہ تھا کہ وہ وکٹم کارڈ ہمارے ساتھ نہ کھیلیں, تو ادھر ان کو پیسے دے رہے ہیں جن کے ساتھ وہ اسلحہ بارود ویپن ساری چیزیں خرید کے اور اسٹیٹ کے خلاف جنگ لڑیں, اور ادھر وہ وکٹم کا کارڈ بھی کھیلے. تو اس چیز کو ہم ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کون جینوئنلی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کون پریشر میں ہے, وکٹم والا جو ان کا مسئلہ تھا اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کے خلاف پرچے دیے ہیں. اور جو اسپیکولیشن ہے وہ کوئی بھی ریسرچر اس چیز کا کر سکتا ہے. مثلا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے صوبے کی جو پروونشل لیول پہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہیں ان کا کتنا ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو ملتا ہے حصہ, اس میں آپ کی کتنی ہے جو انفلو ہے پیسوں کا یا اسکیمز کا, تو اس پہ آپ لیکن پھر وہ آپ رفلی اگر 5% لگاتے ہیں تو اس طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر اسکیم میں 5% ہر بندہ دے رہا ہے, کیونکہ بہت سارے آپ کو اب کچھ دن پہلے ایک کنٹریکٹر تھا, اس کے گھر پہ ساؤتھ میں اٹیک ہوئے جس میں اس کی فیملی کی 2 بندے بھی شہید ہو گئے. تو دیکھیں کہ لوگ ان کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں یا ان کو انکار کر کے بھی لڑنا ہے, پیسے کا ضروری نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا کے لڑیں. ایک اور ہے الحاج پیٹرولیم ایکسکیویشن کمپنی ہے آئل اینڈ گیس کے لیے خان میں, ان پہ 1 سے زیادہ ٹیکس ہو چکے ہیں جس میں ان کی سیکورٹی والے بھی شہید ہوئے ہیں, ان کو تھریٹس بھی ہیں, وہ ان کو نہیں دے رہے. وہ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, لا انفورسمنٹ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور وہ اپنا نقصان بھی برداشت کر رہے ہیں جو ان کو مالی نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح مومن ڈسٹرکٹ کے ایس پی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے علاقے میں بھی کچھ لوگوں کی جو مشینری تھی ان کو تباہ کیا گیا, تو انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ جو گروپ تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے 4-5 بندے ان کے اریسٹ کر لیے جنہوں نے ان کے ایکسکیویٹر وغیرہ جلائے. تو یہ ایک مطلب لمبے عرصے تک چلنے والی جنگ ہے. ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں, ہم لڑ رہے ہیں اور ہمیں آپ کا تعاون چاہیے.